الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحكيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج ہم لوگ یہاں ایک مرحوم کی اصالِ ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. مولا کریم مرحوم جناب نذر خان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. مولا تعالیٰ مرحوم نذر خان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوس نصیب فرمائے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت کی دن شفاعت نصیب فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. ایک تھوڑی سی ریکویسٹ عرض بزرگوں کی طرف سے فرمائش ہے کہ ایک دو اشعار پنجابی کی نعت کی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں اور کم ہی وقت کے اندر میں چند باتیں شریعت کی قرآن حدیث کی روشنی میں بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا کہ آپ لوگ لمبے سمے سے جو ہے آپ تقریر سماعت کر رہے ہیں. نعتیں بھی سنی ہوگی, تقریر بھی سنی ہوگی, قرآن کی تلاوت ذکر اذکار کیا ہے. میں ایک تھکا ہوا آدمی بڑا لمبا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور کئی دنوں سے مسلسل سفر کے اندر ہوں اور آگے بھی سفر درپیش ہے اور مجھے شام تک واپس جیسلمیر بھی جانا ہے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور کلام ہے. اس کلام کے کچھ اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور یہ میرا ایک تجربہ ہے, میرا خود کا ایک ذاتی تجربہ ہے اور بزرگوں کا قول بھی ہے کہ کسی بزرگ کے نعت کو اگر آپ وظیفہ بنا لیں تو اس میں بڑی برکتیں ملتی ہیں. میں اپنے پڑھائی کے زمانے کی بات کروں, جب میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں مجھے ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعت یاد تھی. نعت کا پہلا مصرع ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. تو وہ جب مجھے کبھی بخار آ جاتا ہے یا مجھے اسے غم لائق ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی, تو میں ایک کارنر میں بیٹھ کے وہ نعت بلند آواز سے پڑھا کرتا تھا. تو آپ مانیں گے نہیں کہ نعت کی برکت سے بخار اتر جاتا تھا. یہ بزرگوں کے کلام میں بڑی تاثیر ہے. تو آئے میں پیش کرتا ہوں, جہاں سمجھ لگے وہاں سبحان اللہ کہیں, جہاں سمجھ نہ آئے تو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور یہ تاریخی نعت ہے اور اس کو واقعی کی روشنی میں لے جاؤں تو بڑا وقت چاہیے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں کچھ شریعت کے مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی سیکھ بھی تیرا دیوہ تیری کیوں دل اداس دکھنے
سیکھی مترا دیوتے کیوں دلڑی اداس گھنی رے لولو وچ شوق چگیری اجنے نالایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ 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 بھوکے چند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی بھوکے چند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی کالے زلف تے آنکھ مستانی کالے زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے سنا ہم مشتاق اکھیں کت چلڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان درشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کافی ٹائم سے اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور کچھ کلمات اس فقیر کی طرف سے آپ سماعت کریں، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق دے اور اس پر مجھے عمل کرنے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. میرا ایک موضوع تھا لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر کے قرآن کی ایک مشہور آیت یاد آئی کہ میں وہ سارا موضوع تھا نا ایک طرف رکھ دیا. اب میں جو بیان کروں گا تو آپ لوگوں کو دیکھ کے کروں گا، اس حساب سے کروں گا. لیکن انسان کا دل پاک ہونا بہت ضروری ہے. ایک عیسائی تھا، عیسائی، اس عیسائی نے ایک حدیث پڑھی اور حدیث یہ ہے کہ اتقوا فراست المؤمن ينظر فإنه ينظر بدور اللہ. مطلب یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی نگاہ مردانگی سے ڈرو. وہ جب دیکھتا ہے تو سر کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ علماء کرام کے پاس میں گیا اور جا کر کے حدیث کا مطلب پوچھا کہ فراست کیا چیز ہے اور دل سے کیسے دیکھتا ہے. تمہارے کلیجے کے اوپر پردے پڑے ہیں، وہ دل کی آنکھ
باہر کا نظارہ کیسے کر سکتی ہے؟ دنیا کو دیکھنے کے لیے سر کی آنکھ چاہیے، دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے ماتھے کا آنکھ چاہیے۔ اور تم نے حدیث میں یہ ہم نے سکھایا ہے کہ مومن جو دیکھتا ہے وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرا جائے کہ فراست کیا چیز ہے۔ علماء اکرام کے پاس میں گیا تو سارے علماء اکرام اس کے سامنے لاجواب ہو گئے، کوئی جواب نہ دے پایا۔ سارے بزرگوں کے پاس چکر کاٹے، آخر کار ایک بزرگ نے اس کو صلاح دی کہ تو جا بغداد شریف، وہاں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جا، تیرا مسئلہ وہاں حل ہوگا، تیرے سوال کا جواب تجھے وہاں ملے گا۔ وہ عیسائی مسلمان کا لباس پہن کر کے، مسلمان کی شکل بنا کر کے، پکا ظاہری مسلمان بن کر کے سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جاتے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جنید بغدادی نے وعلیکم السلام نہیں کہا، بلکہ جواب میں کہا ہداک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ اس نے پھر سلام کیا تو آپ نے جواب میں کہا ہداک اللہ، کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ اس نے سلام کیا تو جنید بغدادی نے فرمایا ہداک اللہ، اللہ نے تجھے ہدایت دے۔ تو وہ الٹا سوال کرنے لگا، حضرت میں سلام کر رہا ہوں اور سلام کے بجائے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب فراست المؤمن ہے۔ جس سوال کیے تو بڑے بڑے بزرگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، جس سوال کو لے کر کے تو مولویوں کے پاس میں گیا تھا، جس سوال کو لے کر کے تو پیروں کے پاس میں گیا تھا، اسی سوال کا جواب یہی ہے کہ تم مسلمان نہیں ہے، سلام کا جواب مسلمان کو دیا جاتا ہے اور تو صحیح ہے، تیرے سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تب جا کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اہل دل ہوتے ہیں جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے ظاہری تو اچھا کپڑا پہن لیا، میں نے سفید لباس تو پہن لیے، شکل مسلمان والی بنا لی، لیکن میرے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ اس کو کسی مولوی نہیں دیکھا، اس کو دیکھا تو جنید بغدادی نہیں دیکھا ہے، اس کو دیکھا ہے تو جنید بغدادی نے دیکھا ہے۔ وہ کفر لے کے ضرور آیا تھا، لیکن جنید بغدادی کی بارگاہ سے جب واپس لوٹا تھا تو پھر عیسائی بن کے نہیں، مسلمان بن کے لوٹا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا واپس لوٹا تھا، عاشق مصطفیٰ بنتا واپس لوٹا تھا، حضور کا سچا غلام بن کے واپس لوٹا تھا۔ اس لیے کہ ہمارا دل پاک ہونا ضروری ہے۔ حالات کے اعتبار سے دنیا کا خوف ہمارے اوپر طاری ہے، آخرت کا خوف اتنا نہیں ہے، قبر کا خوف ہمیں اتنا نہیں ہے۔ اب مردوں کو لے کے قبرستان میں جاتے ہیں، لوگ وہاں بیڑیاں پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، گٹکے اور زردے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہنسی مذاق میں اور ٹھٹھے کرتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں قبرستان کے اندر، جبکہ مقام قبرستان وہ ہے جہاں رونے کا مقام ہے، جہاں فکر آخرت کرنے چاہیے۔ جا کے پوچھو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ نبی کے صحابی بھی ہیں اور نبی کے داماد بھی ہیں اور جنتی صحابی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان فی الجنت، عثمان جنت میں جائے گا۔ جنت کی بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو دی تھی، لیکن قبرستان میں جب عثمان غنی جاتے تھے حال یہ ہوتا تھا کہ آپ اتنے روتے تھے کہ نیچے زمین جو ہے بھیگ جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی نے جواب دیا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، اپنے مصطفیٰ سے سنا ہے، میں نے اپنے رسول سے سنا ہے، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی آمنہ کے لال، ساری کائنات کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، عظمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، اس میں انسان اگر نکل گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں، اگر اس میں پھنس گیا تو آخرت کی ساری منزلیں مشکل ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ منزل میرے لیے آسان ہے کہ نہیں، اس لیے میں خوف سے رو رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ لیکن حال ہمارا کیا ہے؟ ایک صحابی ہو کر کے، جنتی ہو کر کے، نبی کا داماد ہو کر کے، نبی کا صحابی ہو کر کے اتنا خوف خدا سے روئے، لیکن ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، مصطفیٰ کو دل و جان سے ماننے والے، دعویٰ کرنے والے قبرستان میں جاتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں۔ عجیب حال ہے۔ اب میں آؤں ہمارے گھروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ خرچ انسان وہاں کرتا ہے جہاں خوشی ہوتی ہے، خرچ انسان وہاں کرتا ہے جہاں خوشی ہوتی ہے، دعوت انسان وہاں کرتا ہے جہاں خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 7ویں روز عقیقہ کیا جاتا ہے تو بکرے کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ خوشی ہے، میرے نبی نے ایسا کیا ہے۔ لیکن میں نبی کی کچھ بیٹیاں نبی کے زمانے کے اندر مثال فرمایا کی تھی، حضرت رقیہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مثال فرمایا کی، حضرت زینب مثال فرمایا کی تھی۔ میرے نبی نے کسی آنے والے مہمان تو تعزیت کرنے والے، فاتحہ پڑھنے آنے والوں کے لیے آپ نے بیڑے اور سگریٹیاں اور زردے نہیں رکھے تھالی میں ڈال کر کے۔ ہمارا حال کیا ہے؟
हमारे मेहमान के लिए कि आने वाला नाराज हो जाएगा। थाली के अंदर बीड़ियां पड़ी होती हैं, जर्दा भी पड़ा होता है, गुटके भी पड़े होते हैं और तरह तरह के जो है ना खुराफात हम करते हैं। अल्लामा इकबाल ने सच कहा था कि हकीकत खुराफात में होगी, उम्मत ये रिवायात में होगी। अब मैंने मसला बयान किया है, आपसे उठ के खड़ा हो सकता है हजरत ये कहाँ लिखा हुआ है कि आने वाले मेहमान के लिए जो बीड़ियां नहीं पिलानी चाहिए, सिगरेट नहीं पिलानी चाहिए। मैंने कहा लदान बीड़ी सिगरेट पीना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत नहीं है, ये मकरूह चीज है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुल्लु मुस्लिन हरामुन, हर नशावर चीज जो हराम हुआ करती है। अगर बीड़ी सिगरेट हराम नहीं है, दारू जैसी मकरूह जरूर है। किसी मैयत की बच्चे किसी को बीड़ी पिलाओगे तो मैयत को सवाब नहीं मिलेगा, आपका पैसा जरूर खर्च होगा, आने वाले के हॉर्न जरूर खराब होंगे, उसका दिल जरूर खराब होगा। किसी को सवाब की नियत से पिलाएंगे तो इसका सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये थालियां डाल के जो रखते हो ना कमरों में आने वाले मेहमानों के लिए बीड़ियां ये जर्दे वगैरह, इसको मेहरबानी करके आप हटाइए। अगर आपको ये पैसा खर्च करना है आप 150 किसी गरीब को दे दीजिए। अब वो 150 पैसे जो आप खर्च करना चाहते हैं आप जाके मस्जिद में लगा दीजिए। आप मस्जिद का कोई पंखा लगवा दें उस मैयत के नाम पर, आप मस्जिद में कोई कूलर लगवा दें, आप मस्जिद में फ्रिज रखवा दें, आप मस्जिद में टूटियां लगवा दें, आप मस्जिद में लौटे रखवा दें, आप मस्जिद में दरी रखवा दें, आप मस्जिद में कुरान रखवा दें, आप मस्जिद में किताबें रखवा दें। कसम खुदा की जब तक इस्तेमाल होती रहेंगे मैयत को कब्र में सवाब मिलता रहेगा, कब्र में सवाब मिलता रहेगा। आप खुदा का खौफ करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मुसलमानों को समझाओ, ये समझाना फायदा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बेहैसियत मुसलमान आपको बेहैसियत मुसलमान समझकर जो है आप सच्चे मुसलमान हैं मुझे यकीन है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आप कोशिश करें, कुरान का फैसला कि मुसलमान समझता है। आज मैं देखता है कि इसको आयत को समझता नहीं समझता, इस पे कोई अमल मसला इस मसले पे अमल करेगा कोई नहीं करेगा। आज के बाद हमारे घर में थालियां नहीं होनी चाहिए, बीड़ियों को सिगरेट में थालियां हटा दे मेहरबानी करके। कुरान इसको मना करता है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, अल्लाह फरमाता है कि फजूल खर्चे जो करते हैं ये मुस्तफा के गुलाम नहीं, ये शैतान के भाई होते हैं। वला तत्तबी खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह फरमाता है शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन, खुला दुश्मन है। शैतान तुम्हारे भलाई नहीं चाहेगा, शैतान तो ये चाहेगा हर इंसान दोज़ख में चला जाए, ये उसका दावा है। आप शैतान को पेश हड़ी है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में झूमी है। आप शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें, कुरान पर अमल करने की कोशिश करें। हाँ मैयत के पीछे अगर आप करना चाहें, अगर आपको कुछ नहीं आता है आप तस्बीह पढ़ के दरूशी पढ़ के मैयत को इसाले सवाब करें। इंशाअल्लाह मैयत को कब्र के अंदर सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, आपके दिल के अंदर तक़द्दुस पैदा होगा, आपका दिल पाक रहेगा, साफ रहेगा। इधर दूध पड़ेंगे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम कब्र शरीफ में आराम फरमाते हुए आपके दुरूद शरीफ का जवाब भी देंगे, क़यामत के रोज आपके शफाअत भी करेंगे। एक शख्स था ना मक्का शरीफ ज़ियारत हज करने के लिए, अपना बूढ़ा बाप लेकर के, रास्ते के अंदर बूढ़े बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो बाप का चेहरा काला हो गया, रुख काला हो गया। बेटे को बड़ा गम लाहिक हुआ कि हुआ क्या है, तो मैंने बाप ने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इसका चेहरा काला हो गया है, इसका रुख काला हो गया है, इसकी वजह क्या है। बड़ा परेशान हुआ, इसी हालत में बैठे बैठे बच्चे को नींद आ गई। बच्चे को जब नींद आई तो नींद के अंदर क्या देखा, एक घोड़सवार है और चेहरे के ऊपर नकाब डाला हुआ है, चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ है, एक साथ में जमात है। वो आता है और उसके मरे हुए बाप के चेहरे पे हाथ फेरता है तो चेहरा जो नूर से जगमगा उठता है, जगमगा उठता है। फिर वो वापस जाने लगता है, चेहरे पे पर्दा है। वो नौजवान ये कैफियत ख्वाब के अंदर देखी, जाने वाले से पूछा कि आने वाले जरा ये तो बता कि तेरा पता क्या है, जरा ये तो बता है कि तू है कौन, जरा ये तो बता तेरा नाम क्या है। तारीख में ये बात नोट की जाएगी, दुनिया मुझसे पूछेगी तेरे बाप की मौत किस तरह वाकई हुई, तेरे बाप के साथ क्या जो है वाकया पेश आया, मैं लोगों को क्या मामला पेश करूंगा, जरा बता के जाओ ताकि मैं बात तो तारीख में नोट कर लूं। जाने वाले ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया, वो दुनिया का इंसान नहीं, वो आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान ताजा होगा, हुजूर का नाम आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। उस शख्स ने अर्ज की, हाथ जोड़ कर अर्ज की, या रसूलुल्लाह बड़ा करम किया आपने, आपने बड़ा जो है फजल किया है, आपने एहसान किया है। इस बेकसीम है, इस बेबसीम है, हम वतन से दूर हैं, गुर्बत के आलम है, हम गरीब हैं, मुसाफिर हैं। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, उसका रुख काबे से फिर गया, चेहरा उसका काला हो गया, लेकिन जरा ये तो बताएं आपने ये कर्म किस तरह फरमाया है, मेरे बाप की कौन सी नेकी थी आपको पसंद आ गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि प्यारे तेरा बाप दुनिया के अंदर मुझ पे दुरूद पढ़ता था और मैं नहीं चाहता कि मेरा दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा काला हो जाए।
چہرہ کالا ہو جائے، اس لیے میں آ کر کے تیرے باپ کے چہرے کو روشن کرنے کے لیے مدینہ سے آیا ہوں۔ اس کا بیٹا پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتا رہا۔ آپ بھی اپنے میتوں کے بچے درود پاک پڑھا کریں، قرآن آتا ہے تو قرآن پڑھا کریں، حدیث آتی ہے تو حدیث پڑھا کریں، اور ذکر آتا ہے تو ذکر کیا کریں۔ لیکن یہ تھالیوں کے اندر جو بیڑیاں سگریٹیں زردے ڈال کے رکھتے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ چیز سوا نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا پیسہ بھی برباد ہے، پینے والے کا جسم بھی برباد ہے۔ وہ پی کے جب بیٹھتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، اب اللہ کا ذکر کر بھی لیتا ہے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں فرشتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد کے نزدیک مت آؤ۔ اگر انسان کے منہ میں بدبو ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اور یہاں بھی مسئلہ یہ بھی سن لے، اگر کسی کے بغلوں کے اندر بدبو آتی ہے تو وہ بھی مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اپنے بیماری کا علاج کرے تب جا کے مسجد میں نماز ادا کرے۔ اگر کسی کو سگریٹ پی ہوئی منہ بدبو دار ہے اور اس کی بو آ رہی ہے، اگر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ کی نیکی نہیں ہے، الٹی جو آپ کی نیکی پھر گناہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کے منہ میں بو ہے تو مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک عجیب مسئلہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں، مرنے والا مر گیا، اب کہاں گیا؟ آپ کہیں گے قبر میں گیا۔ قبر میں جانے کے بعد میں راستے دو ہیں، اگر ایمان پر مرا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اگر وہ ایمان نصیب نہیں ہو مرتے ٹائم تو پھر آپ جانتے ہیں اس کا راستہ کون سا ہے؟ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، جنت کا راستہ بھی دکھایا ہے، دوزخ کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اب انسان عمل کرے، اچھا عمل کرے گا تو جنت، برا عمل کرے گا تو دوزخ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں ہم، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید بھی یہی ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ ہم جب مرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں اٹھاتا ہے۔ یہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امید یہ کفر ہے، اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھنا یہ مسلمان کی ایمان کی نشانی ہے۔ چلا جاتا ہے۔ اچھا، انسان دنیا میں ہوتا ہے، انسان دنیا میں ہوتا ہے، انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں، ایک کا نام، دونوں کا نام کرامن کاتبین ہے، ایک اس کاندھے پہ بیٹھتا ہے تو دوسرا اندھے کاندھے پہ بیٹھتا ہے، ایک سجے پہ بیٹھتا ہے تو دوسرا کھبے پہ بیٹھتا ہے، ایک دائیں پہ بیٹھتا ہے تو دوسرا بائیں پہ بیٹھتا ہے، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ فرشتے کہیں نہیں جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات شریف کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے جب انسان مر جاتا ہے نا تو فرشتے رب سے دعا کرتے ہیں، میرے مولا جہاں تو نے ڈیوٹی لگائی تھی، جس کے لیے لگائی تھی، اب وہ نہیں رہا، اب تو ہمیں اجازت دے دے تاکہ آسمانوں میں آ کر کے تیری عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں میں جگہ نہیں ہے، پہلے سے فرشتے بہت ہیں، پہلے سے فرشتے بہت ہیں اور تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آسمان میں نہیں ہے تو زمین پہ تو اجازت دے دے، ہم زمین پر جو ہے تیری عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے زمین پہ جگہ نہیں ہے، وہاں بھی فرشتے بہت ہیں، وہاں پہ سب کو ڈیوٹی لگی ہوئی، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ فرشتے رو کے عرض کرتے ہیں مولا پھر ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، جواب آتا ہے، آواز آتی ہے، فرشتوں میرا نیک بندہ ہو چاہے برا ہو، اگر نیک دنیا سے چلا گیا ہے ان کے قبرستان کے سرانے کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر تمہاری ڈیوٹی یہ تھی کہ ایک نیکی لکھے ایک بدی لکھے، آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ایمان والے کے پیچھے دونوں نیکیاں لکھنا۔ مولا کب تک لکھے؟ ایک دن ایک ہفتہ نہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں آج سے لے کر کے قیامت تک ان کی نیکیاں لکھتے رہنا۔ فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں۔ آج یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا، وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بھوت بن گیا، کچھ کہتے ہیں وہ پلا بن گیا، کچھ کہتے ہیں کیا بن گیا، کچھ کہتے ہیں گھروں میں آتا ہے، کچھ کہتے ہیں کسی کے اندر آتا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کے منہ میں بولتا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کے پیٹ میں آتا ہے۔ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، ادھر ادھر پوچھا، جتنا اپنا علم تھا اتنا میں نے زور لگایا، دنیا کے اندر بھوت ہے ہی نہیں،
दुनिया में भूत है ही नहीं। तो कहने वाले ने कहा हजरत जो काफिर मर जाते वो भूत बन जाते। मैंने कहा नादान, मरता तो जाता कहा। कहने लगा अगर ईमान वाला तो जन्नत में, अगर काफिर पर मरा है कुफर पे तो दोज़ख में। मैंने कहा दोज़खी को क्या छुट्टी मिलती है दुनिया में आने के लिए? किसी को सताने की छुट्टी मिलती है? उस पर अजाब इतना है तो उसको 1 मिनट की 1 सेकंड की छुट्टी नहीं है। तो फिर मैंने कहा भूत कहां से बन गया? भूत कहां से बन गया? अब आप लोग अपने जहन को खोल के बैठे, भूत दुनिया में नहीं है। अब आप कह सकते हैं हजरत ये आता तो ये कौन होता है? अब मैं कह दूं ये आता ये वो होता है जिसको हमजाद कहते हैं। हर इंसान के साथ में एक शैतान पैदा होता है, हर इंसान के साथ में, चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो साहबी हो, कोई भी हो, हर इंसान के साथ में एक शैतान पैदा होता है जिसको हमजाद कहा जाता है। वो अगर मुसलमान के साथ पैदा होता है उसको बुरी वसवसे डलवाता है, बुरे वसवसे उसके दिमाग में डालता है, गुनाह वो करवाता है, मर जाता है। तो हमारे यहाँ अच्छा सिस्टम है, हम इस्लामी तरीके से मैयत को गुस्ल और कफन देते हैं और कफन देने के बाद में जो जनाजा पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ने के बाद में मैयत को दफनाते हैं, दफनाने के बाद में कुछ कंकरियां पढ़ के उसकी कब्र में डालते हैं तो हमजाद भी दफन हो जाता है, हमजाद दफन हो जाता है। अब रही बात काफिर की, काफिर को यहाँ सिस्टम नहीं होता, काफिर को यहाँ सिस्टम नहीं होता। उनका जो मर जाता है तो उनको गुस्ल कफन देना इस्लामी तरीका नहीं है। वो नापाकी की हालत में मरा है, नापाकी की हालत में उसको दफन कर दिया जाता है या फिर आग के हवाले कर दिया जाता है तो उनका हमजाद खुला रहता है। अब आप कह सकते हैं हजरत फिर वो हमजाद करता क्या है? अब करता वो ये है कि जहां जहां वो काफिर दुनिया में फिरा था, जहां जहां वो बैठा था, जहां जहां वो घूमा था, जहां जहां वो चला था, जहां जहां वो सोया था, जहां जहां वो उठा था, जहां जहां नजर दौड़ाई थी, जहां जहां उसने कदम रखा था, अब ये हमजाद उसी रास्ते पे चलता है और फिर उसी की शक्ल में आकर के इंसानों को डराता भी है, उसी की शक्ल में आकर डराता है। तो आप कह सकते हैं हजरत हमजाद हुआ है शैतान। अब शैतान तो हर इंसान के साथ में होता है, फिर डरने की कहां जरूरत है? आप जिक्र करो शैतान अपना भाग जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब अजान होती है तो शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। जहां अजान होती है शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। अब एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा फजर की नमाज के बाद में अगर कोई इंसान सही से 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, शाम तक शैतान का सारा लश्कर भी आ जाए तो उसको नुकसान नहीं दे सकता। अगर शाम को 11 मरतबा पढ़ ले तो पूरी रात और सुबह तक शैतान के सारे चेहरे भी आ जाएं तो कोई नुकसान नहीं कर सकते, गुनाह नहीं करवा सकते। जब तक इंसान खुद करने की कोशिश ना कर ले तो शैतान तुम्हारे जिक्र करने से बंद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो फिर भूत कहाँ रह गया? अब हम जो ना जाते हैं कभी उस मौलवी के पास में, कभी उस मौलवी के पास में कि साहब वो बड़ा मौलवी है, तुझे पता है कि वो नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता? तुझे पता है कि वो शरीयत का पाबंद है कि नहीं है? वो अपने कमरे के अंदर बेनिकाब औरतों को लेके बैठा है। कोई क्या शिकायत कर रही है माँ बीवी, और क्या कोई क्या शिकायत कर रही है कि साहब कि मेरे सासू मुझे पसंद नहीं देती, इस तरह की शिकायत होती है, मेरा धनी मुझे मारता है, घर में मुझे ये परेशानी है, तावीज करके दो। वो काला जादू वाला तावीज करके देता है, पूरे घर का जनाजा निकाल देता है, पूरे घर का जनाजा निकाल के देता है। गौर करने की बात में यारो दोस्तों, मैं अपनी माँ बहनों से भी आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ इस रास्ते को आप तब्दील करें। आप कुरान का सहारा ले लें, कसम खुदा के घर के अंदर रहमत वाला माहौल बन जाएगा। इस्लामी माहौल पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, घर के अंदर कुरान की तिलावत करें, अल्लाह रसूल का जिक्र करें। कसम खुदा की तुम्हारे सास भी नेक बन जाएगी, तुम्हारी बहू भी नेक बन जाएगी। लेकिन पीरों का अजीब हाल है, मैं उनको नहीं कहता जो अहले इस्लाम है, आले रसूल है, कुछ ऐसे बने बड़े फकीर भी पीर होते हैं। एक मैं पीर का वाक़या सुनाऊं।
جن کو دنیا دین سے کوئی مطلب نہیں، وہ مرنے سے پہلے کہنے لگا اپنے مریدوں سے، کچھ ہوتے ہیں نا کچے مریدوں، کچے پیر کے مرید پکے ہوتے ہیں اور کچھ پکے پیر کے مرید کچے ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ یہ پکے پیروں کے مرید ہیں، لیکن ہم کچھ کچے ہیں. اگر پورا یقین ہوتا نا اپنے مرشد پہ تو ہمیں یہ پریشانی نہ آتی. ہم کسی مولوی کا دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں. پیر نے اگر کوئی ہدایت ہم نے دی ہے، کوئی ہم کو اگر شجرا دیا ہے، کوئی نسخہ دیا، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہمارا معاملہ حل ہو جاتا. لیکن ہم پیر کے کہنے پہ نہیں چلے. وہ پیر تھا ایک کچا، مرید تھے اس کے پکے. کہہ رہا ہے کہ میں مروں گا نہیں، اگر مر گیا تھوڑی دیر موت آئے گی، 40 دن کے بعد پھر واپس زندہ ہو کے آ جاؤں گا. ایک کام کرنا، میری قبر کھودنا اور اس پر اچھی ٹائلیں سے لگانا اور اس پہ گلیکسی والے ٹیل لگانا، قبر کو اچھی طرح سوارنا، اوپر گنبد بنا دینا اور قبر کے اندر ایسی لگا دینا. بتاؤ کتنا بڑا نادان ہے جس پیر کو رب پر بھروسہ نہ، وہ ایسی مانگ رہا قبر کے اندر. اگر عمال اچھے ہوتے ہیں قبر خود اس کی ایسی بن جاتی. عمال اگر برے ہو، آپ لاکھ ایسے لگا ہو، قبر جو ہے دوزہ کا گڑھا بن جائے. اب مریدوں نے جیتے جاگتے قبر تیار کر دی. حضرت ایسی بھی لگا دی قبر میں، ایسی لائٹیں لگا دی کہ ہمارے پیر کو گرمی لگے گی. جو پیر اپنے آپ کو گرمی سے نہیں بچا سکتا، وہ اپنے مرید کو کیا بچائے گا؟ اپنی مرید کی کیا پریشانی دور کرے گا؟ وہ اپنی فکر تھی. مریدوں نے قبر کھودی، قبر کو پکی بنائی، اندر اے سی لگائی اور باہر جو ہے اوپر اس کے ٹائلیں لگا کر کے اور اچھی خاصے جنگلے لگا کے اسٹیل وغیرہ کے بالکل ٹناٹن اس کا نام محل بنا دیا. پیر مر گیا، اس کے اعمال برے تھے، مر گیا اور قبر کا دفن کر دیا. چھوٹا سا نا ہلکا سا گیٹ لگایا قبر کے اوپر، تختہ، کہ پیر صاحب کو کبھی نکالنا ہو نا تو گیٹ کھول دیں گے، پیر صاحب باہر آ جائیں گے. اب مرنے کے بعد میں پیر صاحب کو دفنایا، 40 دن ہو گئے. ادھر دفنا دیا، کفن دی گیا، عالی شان کپڑا کفن کے اندر، بے شمار پانی خرچ کیا، شاندار صابن استعمال کی، اچھی خوشبو لو گئے. جنازہ پڑا، قبر کے حوالے کر دیا. ادھر اے سی کا بٹن چالو کر دیا کہ پیر کو گرمی نہ لگ جائے. پیر صاحب کو اندر وہ مایوسی ہو گئی، وحشت میں پڑ جائے گا، گھبراہٹ ہوگی. لائٹ کا بٹن بھی چالو کر دیا، اے سی کا بٹن بھی چالو کر دیا. اب مرید یہ سمجھ رہے کہ جہاں ہمارا پیر جو ہے نا آرام سے قبر میں اے سی میں بیٹھا ہے. اب انتظار کریں کہ اب 40ویں روز پیر صاحب آ جائے گا، کیونکہ پیر صاحب کا کہا ہوا تھا کہ پیر صاحب کے باپ کی شریعت تھوڑی تھی. وہ پیر صاحب نے اپنی طبیعت کو شریعت بنایا. ارے نادان، اپنی طبیعت کا نام شریعت نہیں ہے، مصطفیٰ کی طبیعت کا نام شریعت ہے. یہ لوگوں کا حال ہے، اپنے نفس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اس کے حبیب کو ناراض کر کے، شیطان کو اپنا جگری دوست بنانے کی کوشش کرتے. پھر خوشی کا موقع محل آتا ہے تو پھر اپنا بستر شیطان کی دہلیز پہ لگاتے ہیں. اور گبی کا ماحول آتا ہے تو رسمی طور پہ چھوٹی سی میلاد بھی سجا لیتے ہیں کہ یار ہم نے مرنے والے کی پیچھے میلاد کر دی. تو 3 4 جمعرات کو یہ میلاد کیے تو 3 4 جمعرات بیچ میں تو نے کیا کیا؟ گھر میں مرنے والے کی تلاوت کروائیے، کیا تو نے قرآن خوانی کروائیے، کیا تو نے غریب و فقیروں کو بلا کر کے صدقہ خیرات کیا ہے، کیا تو نے اس کے نام پر احسان ثواب کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. ایک تھالی بیڑیوں کی زردہ سگریٹ کے بھر دی، رکھ دی، چائیں چل رہی ہے، بیڑی سگریٹیاں پیے جا رہی ہیں اور جو ہے میت و دنیا کی جو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، میت کی فکر نہیں ہے. اور 7 جمعرات آئی، 4 مکافات آئی، رسمی طور پر 2 گھنٹے محفل رکھ لی. ہم نے سمجھ لیا کہ میت کا حق ادا کر دیا. یہ یا تو آپ روزانہ اس طرح ذکر کی محفل رکھیں، یا جو یہ خرافات جو چیزیں نا یہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کو آپ مہربانی کر کے ہٹا دیجیے. آپ شریعت کا سہارا لیں، اپنی طبیعت کا سہارا نہ لیں. بہرحال 40 دن ہو گئے، پیر آیا نہیں. 40 دن ہو گئے. 40 دن بعد مرید اکٹھے ہوئے اور سب سے پوچھا کہ اب کیا کریں. تو بڑے بڑے مرید تھے پکے، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب گرمی میں مر رہے ہوں گے، کبھی لائٹ آتی ہے کبھی نہیں آتی، ہو سکتا ہے ایسی بھی خراب ہو گئی ہو. پیر صاحب کے پاس فون بھی نہیں کہ فون کرتے کہ ایسے صحیح کر دو. ایسا کرو، قبر کھودتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیر کا حال کیا ہے. صاحب آپ مانیں گے نہیں، قبر کا اوپر کا دروازہ کھولا، ایک پٹیا ہٹایا، اندر دیکھا نہ ایسی ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ وہاں لائٹ ہے، پوری قبر جو ہے عذاب کا گڑھا بن.
اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حال ہوتا ہے کچے پیروں کا، جن کے چکر میں ہم آج دن و رات رہتے ہیں۔ پیر آپ کو دیکھنا تو چلے جاؤ پیر جمال شاہ رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ۔ پیر آج اس علاقے میں اگر زندہ ولی دیکھنا ہو تو جا کے دیکھو حاجی مبارک شاہ کو روجڑی کے اندر، آپ کو کامل پیر نظر آئیں گے۔ اس علاقے میں بہت ہے، میں نام سے واقف نہیں ہوں، میری بات میں ناراض نہ ہوئے اتنے لوگ۔ تو پیر کامل ہونا چاہیے تو حالات اچھے ہوتے ہیں، پیر اگر ناقص ہوتا ہے تو حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو سمجھاؤ، یہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا بھوت پلیت والی، بھوت پلیت دنیا میں ہوتے نہیں ہے، یہ ہمارا وہم ہے، ہمارا دماغ ہے، یہ جب جو کہتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ جس کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہاں بھوت رہتا ہے، اور رات میں اگر کوئی تھالی بھی کھڑکا دے بجا دے کہ یہاں بھوت نکل آیا ہے، اگر انسان کو وہ میں کوئی کہہ دے کہ ہاں فلاں جگہ سانپ رہتا ہے، کالا سانپ ہے، رات کے اندھیرے میں اگر کالی رسی پاؤں میں آ جائے کہ کہتا کہ کلندر نے مجھے ڈس لیا ہے، یہ انسان کا وہم ہے، نہ بھوت ہے نہ پلیت ہے۔ ہاں جنات ہوتے ہیں، جنات کی تعداد دنیا کے اندر انسانوں سے زیادہ ہے، جنات کی تعداد جو ہے جنات بہت زیادہ ہے، اور جنات کے اندر ہر طرح کے جنات ہوتے ہیں، فرقہ واریت، جس طرح سنیت کے اندر سنی ہوتے ہیں، وہابی دیوبندی شیعہ اہل حدیث قادین، یہ جنات کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں جو کافر جن ہوتے ہیں وہ ضرور انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو جنات کو بھگانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل کی ہے جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ تیسرے پارے کے اندر آپ گھر میں صبح شام آیت الکرسی پڑھیے، قسم خدا کی آپ کا گھر جنات چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، قرآن پر بھروسہ ہونا چاہیے، قرآن پہ بھروسہ ہونا چاہیے، رب پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ ایک لڑکا تھا طالب علم، مسجد کے اندر نماز پڑھتا تھا مسجد کے اندر، اور ایک دن رات میں کیا دیکھا کہ گاؤں کے اندر اچانک ماحول خراب ہو گیا، اور وہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اور ایک چراغ روشن کر کے کتابیں پڑھ رہا تھا، سبق یاد کر رہا تھا کہ صبح مدرسے جانا، استاذ کو سبق سنانا ہے۔ بڑا لڑکا تھا، نوجوان تھا، جتنے میں اچانک مسجد کے اندر ایک عورت آ گئی، اور جب آئی نا تو آ کے کہنے لگی صاحب ماحول باہر خراب ہے گاؤں کا، میں آج رات آپ کے پاس یہ رکنا چاہتی ہوں، ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، عورت ہے، لیڈیز ہے، مناسب نہیں ہے، حالات خراب ہے، لوگ کل تہمتیں لگائیں گے، برا گمان کریں گے، تو نہیں رک سکتی۔ عورت نے کہا نہیں آپ خدا کا واسطہ مجھے رکنے دیں۔ اس نے کہا کہ اس کونے میں بیٹھ جا۔ اب لڑکا ایک کونے میں بیٹھا ہے، بیوی دوسرے کونے میں بیٹھی ہے، اور بیوی کیا دیکھتی ہے؟ لڑکا کتاب پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ اونچا کرتا ہے اور جلتے ہوئے چراغ کے اندر انگلی ڈال دیتا ہے، انگلی کو آگ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، انگلی کو واپس کھینچتا ہے، پھر کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پڑھتے پڑھتے پھر تھوڑی دیر بعد کیا کرتا ہے؟ دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر انگلی چراغ کے اندر ڈال دیتا ہے، اور ادھر پریشان ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کیوں جلا رہا ہے؟ آگ کے اندر اپنے آپ کو کیوں حوالے کر رہا ہے؟ یہاں کرتے کرتے فجر کا ٹائم ہو گیا، اذان کا وقت ہوا۔ بچے نے کہا کہ بی بی اب تو مہربانی کر چلے جا، نمازی آئیں گے برا سوچیں گے تو میری جگہ چھڑوا دے گی، کہیں گے مولوی عورتوں کو لے کے مسجد میں بیٹھا ہے، میں قوم کو کیا جواب دوں گا۔ حالات بھی یہ ہوتے ہیں، انسان دل میں کچھ ہو یا نہ ہو، لوگ ظاہر دے کر کے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ عورت نے کہا کہ باہر دیکھ کے اور راستہ صاف ہے نہیں ہے؟ لڑکا باہر جاتا ہے، دیکھ ہاں راستہ صاف ہے تو جلدی سے نکل جا۔ عورت نے کہا قسم خدا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گی۔ لڑکے نے کہا کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ کہ تو پوری رات اپنے ہاتھ چراغ میں کیوں ڈال رہا تھا؟ اپنے ہاتھ چراغ میں کیوں ڈال رہا تھا؟ نوجوان نے کہا یہ راز کی بات ہے، مت پوچھ، تو چلی جا۔ اس نے کہا نہیں جاؤں گی جب تک نہیں بتاؤ گے۔ اب لڑکے نے کہا نہیں بتاتا ہوں، لوگ آ جائیں گے، رسوا ہو جاؤں گا۔ عزت اسی میں کہ اس کو بتا دیا جائے۔ نوجوان نے کہا دیکھو بی بی، تو میری دھرم کی اسلامی بہن ہے، تو مسلمان ہے، تو نے رات میں یہاں گزاری ہے، میں انسان ہوں، بشری تقاضا ہے، انسان کا نفس ہوتا ہے
गुनाहों की तरफ ज्यादा मैल होता है। जब तू आई थी मैं एक कोने में बैठा था तो मेरा नफ्स बार बार मशवरा दे रहा था कि जाओ इस औरत के पास में अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, लेकिन मुझे दोज़ख का अजाब याद आ गया तो मैंने अपने नफ्स से कहा, नफ्स अपने आप को पहले तो इस चिराग में जला, अगर इस चलने की हिम्मत हो तो उधर कदम उठाना वरना यहीं रुक जाना। मैं पूरे रात अपने आप को जलाता रहा। जिसने ये महसूस किया कि तू अज़ाब आखिरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बीबी मैंने फैसला कर लिया जब आखिरत के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर मैंने ये फैसला किया इस माई की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगा। हमारे नफ्स के ऊपर इस तरह कंट्रोल होना चाहिए, इस तरह कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हमने शैतान की मानी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक ये शैतान इंसान का खुल्ला दुश्मन है। ये शैतान को भगाने के लिए इबादत करना जरूरी है, शरीयत पर चलना जरूरी है, आप कुरान की तिलावत करना जरूरी है, तस्बीह पढ़ना जरूरी है, आप रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदा रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है मरने से पहले पहले अपना ठिकाना जन्नत में देख लेगा। इसे पता चला हुजूर की इस हदीस से मालूम ये हुआ फिर मरने वाला जन्नत में अपना ठिकाना देखने वाला फिर वो कुफर पर नहीं, वो पक्का मुसलमान होकर मरेगा, मुसलमान होकर मरेगा। और मुसलमान की निशानी ये है, ईमान वाले की निशानी ये है। मैं एक वाकया सुनाऊं। हारून रशीद एक जबरदस्त बादशाह था और वो बादशाह था बगदाद का, इराक का, और उनका शाम को दरबार लगता था। एक मरतबा आपने उलमा से सवाल कर दिया हारून रशीद ने कि मौलवी जरा बताओ मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ, जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का ये सवाल सुनकर के सारे उलमा इकराम खामोश हो गए। वो कहने लगे बादशाह शरीयत का मसला पूछता जो जाहिर से ताल्लुक रखता है हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन जन्नती और दोज़खी होने का फैसला हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। इतनी देर में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, छोटी सी उम्र है। इमाम शाफी कौन है इतना आपको बता दूं, इमाम शाफी वो है जिसको 10 लाख हदीसें याद थी, जिनको 10 लाख हदीसें याद थी और हुजूर का वो गुलाम है। एक मरतबा आपको बेशुमार तोहफे में ऊंट मिले थे और आप मदरसे में पढ़ने गए थे, आलिम की दस्तार मिली, फाजिल बने, आलिम दीन मुफ्ती बने मदीना पाक के अंदर। इमाम मालिक के पास में लोगों ने तोहफे में ऊंट पेश किए। अब इससे पता चला अगर कोई आलिम बने, हाफिज कारी बने, उसको कोई तोहफा देना चाहिए, उसको खुशी होती है। ऊंट के तोहफे में घर लौटा वापस, उसकी बूढ़ी माँ एक रेत के टीले पे बैठी है, छोटी सी झोपड़ी है, क्या देखती है कि दूर से गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है, रेत उड़ती हुई नजर आ रही है ऊँटों की लंबी कतार। जब घर में आई इमाम शाफी की माँ ने कहा बेटा ये किसके हैं? बेटे ने कहा माँ लोगों ने मुझे तोहफे में दिया है। माँ ने बहुत प्यारा जवाब दिया, बेटा मैंने तुझे इल्म पढ़ने के लिए भेजा था, ऊंट लाने के लिए नहीं भेजा था, ऊंट लाने के लिए नहीं भेजा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उसी टाइम फकीरों गरीबों को बुलाया और सारे के सारे ऊंट अल्लाह के राह में तकसीम कर दिए, एक ऊंट भी पास में नहीं रखा। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, छोटी सी उम्र है, बगदाद की सरजमीन है, हारून रशीद का दरबार है। सवाल किया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और कहने के बादशाह सवाल का जवाब मिलेगा लेकिन एक शर्त है। बादशाह ने कहा क्या शर्त है? इमाम ने फरमाया कि जो सवाल करता वो खड़ा रहता है, जवाब देता वो कुर्सी पे बैठ के जवाब देता है, अदब एहतराम के साथ बैठ के जवाब देता है। आप बादशाह जरूर हैं लेकिन इस वक्त आप साइल बन के खड़े हैं, आप नीचे उतर जाइए, मुझे कुर्सी पर बैठने दें। बादशाह नीचे उतरा। इमाम शाफी छोटी सी उम्र है, बच्चा है, कुर्सी पर बैठा। आपका सवाल करो। बादशाह ने कहा ये बताओ कि मैं जन्नती या दोज़खी? इमाम शाफी ने फरमाया कि मैं एक सवाल करता हूँ, जवाब दो। बादशाह ने क्या तूने कभी दुनिया के अंदर, अब मैं एक मोमिन की मुसलमान होने की निशानी बता रहा हूँ, आप खुद फिट कर लेंगे।
کہ مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کہ بادشاہ ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر کبھی تو نے گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہو اور کر بھی سکتا ہو، کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، لیکن کبھی خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہے، گناہ کو ترک کیا ہے؟ ہارون رشید نے فرمایا کہ ہاں شافعی، میں نے کئی مرتبہ ایسے ایسے گناہ تھے، میں کرنے پر حاوی تھا، کرنے پر طاقت رکھتا تھا، میری قدرت تھی، میں بادشاہ تھا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن میں نے ایک سوچ کے چھوڑ دیا کہ اور دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا کے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو خدا کے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے وہ شخص جنتی ہوا کرتا ہے۔ اب پتا چل گیا خدا کے خوف سے کوئی گناہ چھوڑے تو انسان مسلمان ہے۔ خدا کا خوف ہونا اور یہ دل میں خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور نڈر ہو کر گناہ کرتا ہے، اب اندازہ لگے پھر اس کے دل میں ایمان پکا نہیں ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ خدا کے خوف کی وجہ سے لوگ ولی بن گئے۔ اب میں نے ایک حدیث کا واقعہ سنا، کفل ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفل ایک ایسا آدمی تھا کہ ایسا کوئی گناہ نہ تھا جو کفل نے نہ کیا ہو، کفل نے نہ کیا ہو۔ اور بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے کے اندر جو گناہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پہ لکھ دیتا کہ اس انسان نے آج زنا کیا ہے، آج رشوت کھائی ہے، آج اللہ کی نافرمانی کی ہے، آج اس نے قتل کیا ہے، اس کے دروازے پہ صبح لکھا ہوا ملتا تھا۔ ایک خاتون آ گئی، بڑی غریب و مفلس تھی، بچے اس کے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے اور بچوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آئی کفل کے پاس میں، کہنے لگی کفل حالات نے مجھے مجبور کیا ہے، میرے پاس آج پیسہ نہیں ہے، بچوں کی روتی ہوئی صورت کو دیکھ کر کے مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو خدا کے واسطے مجھے رقم دے دے اور میں تجھے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں، اپنے جنسی خواہشات کو پوری کر لیں۔ کفل نے کہا ٹھیک ہے، چل ایک کمرے میں لے گیا، پیسے دینے کا وعدہ کر لیا۔ جب قریب ہوا نا تو عورت کے جسم پر اس طرح کی کپ کپی تاری تھی جس طرح کا تیز ہوا سے سمندر میں کشتی کانپتی ہے۔ وہ عورت کپ کپی تاری اپنے کنٹرول نہیں پا رہی ہے۔ کفل نے کہا کیا بات ہے، کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہے؟ میں نے اتنا تو انعام دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، دیکھ بھی کوئی نہ رہا ہے تو کیوں کانپ رہی ہے؟ عورت نے کہا کفل سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، میرے رب کا گھر کا دروازہ بند نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، خدا کا خوف مجھ پر غالب ہے، میں خدا کے خوف کی وجہ سے ڈر رہی ہوں۔ دل سے بات نکلی عورت کی، کفل کے دل پر اثر کی۔ علامہ اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عورت کے دل سے یہ بات نکلی، کفل بھی کانپنے لگا، کہنے لگا میں جا تو میری بہن ہے، میں نے اتنے گناہ کیے، اتنا خوف خدا کا کبھی نہیں دیکھا، تو نے صرف آج ارادہ کیا ہے گناہ کا، اتنا کانپ رہی ہے تو مجھے اس سے زیادہ کانپنا چاہیے، اس سے زیادہ کانپنا چاہیے۔ رات ہوتی ہے وہ سارے پیسے عورت کو دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اگر ضرورت پڑے آ جانا، میرے سے پیسے لے جانا اور مجھے خدا کے واسطے معاف کر دینا، میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالی میری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ عورت چلی جاتی ہے، رات کو انتقال ہو جاتا ہے کفل کا۔ روزانہ لوگ دیوار پہ پڑھتے تھے، گیٹ پہ لکھا ہوا پڑھتے تھے آج کفل نے زنا کیا ہے، آج کفل نے رشوت کھائی ہے، آج کفل نے جھوٹ بولا ہے، لیکن آج عجیب منظر ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للکفل، لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے رب ہو کر کے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور بستی والوں کو حکم نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا، اس وقت کے نبی کو حکم ہوتا ہے اے میرے نبی جاؤ کفل کی نماز جنازہ ادا کرو۔
اس کو کفن دو. لوگوں نے کہا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچانک وہ پردہ فاش ہو گیا. عورت نے کہا آؤ واقعی میں بتاتی ہوں, آؤ حالات میں